بسم اللہ الرحمن الرحیم نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم عنا شئتم وقدموا لأنفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ پھر فرمایا نساؤکم، اور ان کی بیویاں، تمہاری بیویاں، حرث لکم، تمہارے لیے کھیتی کی مانند ہیں۔ جیسے انسان باغ لگاتا ہے، جیسے انسان فصل بیجتا ہے، اللہ نے فرمایا ان کی حیثیت تمہارے لیے ایسے ہی ہے۔ اس سے پتہ چل گیا کہ اللہ نے اس چیز کو گویا کہہ دیا کہ ازدواجی تعلقات ایسے قائم کرنے ہیں وہاں جہاں سے اولاد کے ہونے کی توقع ہے، اور اس کے علاوہ غیر فطری تعلقات اس سے معلوم ہوا کہ منع ہو گئے۔ پھر ارشاد فرمایا فاتو حرثکم، اور تم اپنی اس کھیتی میں آؤ، یا تم اپنی بیویوں کے قریب جاؤ، انا شئتم، جیسے تم چاہو۔ اس انا کے لفظ پر بڑی بحث ہوئی، اس لیے اہل تشریح نے اس کا مفہوم یہ لیا ہے کہ وہ کہتے ہیں انا شئتم کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کا تعلق بیوی سے جائز ہے، جسم کے اس کے اگلے حصے سے بھی اور پچھلے حصے سے بھی۔ انہوں نے اس لفظ انا سے استدلال کیا ہے، اور اس کو بہت رد کیا ہے زمخشری نے، اور امام رازی رحمۃ اللہ نے تفسیر کبیر میں بہت زیادہ، اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پہ بہت اعتراض کیے ہیں تحفہ اثنا عشریہ میں۔ اس لیے پوری امت ان کے علاوہ پوری امت اس بات کی قائل ہے کہ وہ کہتے ہیں انا کا مطلب دو ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ انا شئتم، جیسے تم چاہو، یعنی ایک اس سے منع کر دیا اللہ نے کہ ایام کی حالت میں تعلق نہیں رکھنا، ایک بات ہو گئی کیونکہ ناپاکی ہے، گندگی ہے، اور دوسرے یہ منع کر دیا کہ اس کے جسم کا جو پچھلا حصہ ہے اسے استعمال نہیں کرنا۔ یہاں سے پتا چلا دو چیزیں ہو گئیں، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا انا شئتم، جیسے بھی چاہو، یعنی اس جگہ کو جو حرام اللہ نے قرار دیا استعمال نہ کرنا، اور باقی جس پوزیشن میں بھی تم رہنا چاہو یہ جائز۔ کسی آدمی کا اطمینان ایسے ہے کہ وہ کھڑے ہو کر یہ کام کرنا چاہتا ہے، اللہ نے اسے منع نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ یہودیوں نے مدینہ منورہ میں وہ کہتے تھے کہ یہ جو تمہیں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی دی ہے یہ ایسے نہ کرو، کیونکہ ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ عورت نیچے رہے اور مرد اس کے اوپر ہو، اور اس کے علاوہ کسی بھی طریقے سے اگر بچے کی پیدائش کے لیے کچھ ہو گیا تو بچے تمہارے بھینگے پیدا ہوں گے، ان کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ یہ اعتراض جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے تو اللہ نے اس کے جواب میں یہ آیت نازل کی۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی پوزیشن تمہاری یا بیوی کی ہو، اللہ کہتا ہے انا شئتم، جیسے بھی ہو، خدا کو اس پہ کچھ نہیں ہے، دو کاموں سے بچتے رہنا، ایک جگہ کے اعتبار سے، ایک وقت کے اعتبار سے، دو چیزیں منع ہو گئیں۔ اس کا تیسرا ترجمہ کیا ہے کہ انا شئتم متا شئتم، یعنی جب تم چاہو، دن میں، رات میں، اندھیرے میں، اجالے میں، کوئی قید نہیں لگائی۔ اسی لیے مرد اور عورت کے ایک دوسرے کے جسم کو دیکھنا، حتیٰ کہ پرائیویٹ پارٹس جو ہیں انہیں دیکھنا، شرعاً اس پہ بھی پابندی نہیں لگائی۔ جو بھی منع کرتے ہیں وہ اس کے لیے منع کرتے ہیں جس میں ایک طبیعی شرم و حیا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنا مسئلہ ہے، لیکن شریعت اس چیز کو نہیں کہتی۔ بہت سے احکامات جو مباح کے درجے کے ہوتے ہیں شریعت کہتی ہے تمہارا اپنا مسئلہ ہے، ہم نہیں روکتے اس۔ مثلاً کھانا ہے، ایک آدمی 2 روٹیاں کھاتا ہے، دوسرا 4 روٹیاں کھاتا ہے، تو شریعت کو اس سے بحث نہیں ہے، وہ کہتی ہے بس ٹھیک ہے کھانا حلال ہونا چاہیے، جائز ہونا چاہیے، اور جو بھی چیزیں ہیں وہ ہونی چاہیے، باقی تم جتنا بھی کھاتے ہو تمہاری اپنی مرضی ہے۔
اسی طرح متاشیتم کا مطلب یہ ہے کہ تم جس وقت بھی چاہو اپنی بیوی سے تعلقات قائم کر سکتے ہو، دن میں یا رات میں، اندھیرے میں، اجالے میں، اور کسی بھی پوزیشن میں تم اس کو اور وہ تمہیں استعمال کر سکتی ہے. اللہ نے اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی. اصل کام جو ہے وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنی جانوں کے لیے کچھ اللہ کے پاس بھیجتے رہو. مراد یہ ہے کہ اولاد کی تمنا رکھو. جب تمہاری اولاد اچھے اعمال کرے گی تو تم تو پہلے ہی اللہ کے پاس پہنچ جاؤ گے، وہ اچھے اعمال تمہارے وہاں پر پہنچتے رہیں گے. قدموا لانفسکم، اپنی جان کے لیے کچھ چیز آگے بھیجو. مراد یہ کہ انسان اولاد کی تمنا کرتا ہے نا. دو چیزیں ہیں ٹوٹلی جو اللہ نے منع کر دی، ایک وقت جو ناپاکی کا، اور دوسری چیز یہ کر دی کہ وہ غیر فطری فعل نہ کیا جائے. اور تیسری چیز جو حدیث سے پتہ چلتی ہے جس کے متعلق ناپسندیدگی کا اظہار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کرتے تھے، وہ یہ تھا کہ یہودی جو تھے یہ اس وقت انہیں کہتے تھے کہ ہم پوزیشن تو ایک ہی جائز سمجھتے ہیں کہ مرد اوپر ہو اور خاتون نیچے، لیکن وہ ایک دوسرے کا اعضاء کو اگر چوس لیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ سے بہت برا کہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کوئی چیز حدیث میں آئی نہیں، لیکن وہ جو کہتے تھے اس پہ انہیں گویا ایک طرح کی وحشت ہوتی تھی، نفرت ہوتی تھی کہ کوئی آدمی ایسی حرکتیں کرنے لگے. اور باقی رہ گئی یہ بات کہ اپنی اولادوں کو اللہ کے ہاں کچھ بھیجو تو یہ نسل کو بڑھانے کی ترغیب ہے کہ تمہارے ہاں اولاد ہونی چاہیے. اسی لیے ایک جگہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قبیلے میں شادی کرو جہاں پر عورتوں کی اولاد زیادہ ہو. اور آپ نے فرمایا کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے وہ چیز ہے جو بعد میں نیکی کے آثار کو قائم رکھتی ہے. یعنی مفہوم یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے نیکی جو کام کرے گی تمہیں اس کی نیکی اور اجر تمہیں آخرت میں ملتا رہے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ آپ نے کہا جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو اسے اور اس کی بیوی کو چاہیے کہ وہ اس عمل سے جب فارغ ہوں تو وہ یہ پڑھیں کہ اللہم جنبنا الشیطان، اللہ ہم دونوں کو شیطان سے اپنی حفاظت میں رکھ، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور اللہ جو تو اولاد اس عمل کے نتیجے میں ہمیں عنایت فرمائے خدایا اسے بھی تو شیطان سے اپنی پناہ میں رکھ. شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے لکھا ہے کہ حضرت لکھنؤ میں ایک فرقہ پیدا ہو گیا ہے بانکے، اور بے حیائی میں حد کر دیا ان لوگوں نے، اور آپ ان کے متعلق کہیں کہ ہم ان کا کیا کریں. تو شیخ نے لکھا ہے کہ قصور ان کا نہیں، قصور ان کے ماں باپ کا ہے جنہوں نے ان کی پیدائش کے وقت یہ دعا اللہ سے نہیں مانگی کہ اللہ ہماری اولاد کو شیطان سے محفوظ رکھنا. اگر وہ یہ دعا مانگ لیتے تو ان کی اولادیں شیطان سے محفوظ رہتی، یہ حرکتیں نہ کرتے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ دعا مانگتے رہو، اور ارشاد فرمایا کہ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. یہ دو کام. اور وہ تیسرا جو صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے، مطلب اس سے بچتے رہو، ان کاموں سے کہیں ایسی حرکت نہ کرنا، اللہ سے ڈرتے رہو. اور ایک اس میں مفسرین نے جو بحث کی ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انا شئتم، اللہ نے جو فرمایا ہے کہ جب بھی تم چاہو، انا کے لفظ پہ ہے نا بحث، جب بھی تم چاہو، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ سے زیادہ کوئی آدمی ایک ہی وقت میں اپنی بیوی سے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے، ایک بار، دو بار، تین بار، کوئی پابندی نہیں ہے اس پہ. اس کی اور اس کی بیوی کا اپنا مسئلہ ہے، اس میں شریعت کہتی ہے تم آزاد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے گئے اور صحیح احادیث میں آیا ہے کہ جب حج سے فارغ ہو کر آئے ہیں، 1.5 مہینہ 2 مہینے لگ گئے تھے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، ایک ہی رات میں اپنی 9 بیویوں کے پاس گئے، وغسل عند ھذا وغسل عند ھذا، اور یہاں بھی غسل فرمایا، یہاں بھی غسل فرمایا، یہاں بھی غسل فرمایا، ساری رات۔ یہ تعلیم شریعت نے دی۔ اسی لیے پوچھا گیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے، تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب تمہیں دوبارہ اپنی بیوی کے پاس جانا ہو تو تم غسل کر لو، یہ زیادہ اچھا ہے، اس سے تمہاری طبیعت میں تازگی پیدا ہو جائے گی۔ اور ارشاد فرمایا اگر نہ غسل کے لیے تمہارا جی چاہے تو وضو کر لو، اور ارشاد فرمایا وضو کے لیے بھی جی نہ چاہے تو پھر تم اپنے آپ کو دھو لو، جسم کے جو بھی حصہ ناپاک ہو گیا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا اگر تمہارا یہ بھی نہیں جی چاہتا تو تم اس حال میں سو بھی سکتے ہو، کیونکہ اگر وہ سو جائے گا تو فجر کی نماز تک غسل کو مؤخر کر سکتا ہے، لیٹ کر سکتا ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ فوری طور پہ غسل کرنا تو واجب نہیں، اتنی تاخیر کر دینا کہ اگلی نماز کا وقت آ جائے یہ جائز ہے۔ تو جب یہ جائز ٹھہرا تو پھر اگلی نماز کے وقت میں بھی اگر غسل نہیں کرے گا تو پھر مکروہ ہے، ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ آخر پہ فرمایا واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور یاد رکھو تم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ جتنے بھی احکامات خدا نے دیے ہیں اگر تم اچھی نیت سے یہ کام کرو گے اللہ کے ہاں اس پہ اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی آدمی کی نگاہ کسی عورت پہ پڑ جائے تو اسے چاہیے وہ اپنے گھر چلا جائے اور اپنی بیوی سے تعلق کو قائم رکھے، کیونکہ باہر بھی ان عورتوں میں وہی کچھ ہے جو تمہارے گھر میں۔ اسی لیے شریعت نے اتنی نرمی رکھی ہے اس مسئلے میں کہ وہی بات ہے اگر یہ نرمی نہیں ہو تو زمین میں فساد پھیل جائے گا اور انسان تباہی مچا دیں گے۔ ایک لڑکا آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ حدیث شیخ نے نقل کی، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ، صحیح حدیث ہے، اور وہ کھڑا ہوا اور وہ رو رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے آپ زنا کی اجازت دے دیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم تو اسے دیکھنے لگے کہ اتنی بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آ کے کہے، تو آپ نے اسے قریب بلا لیا اور ہم اس کے لیے ناراض ہوئے کہ مطلب ایسی خراب بات، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس بھیجو۔ اتنی انسانی نفسیات سے واقف تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی چیز ہونی چاہیے ان لوگوں میں جو تعلیم دیتے ہیں لوگوں۔ آج کے زمانے میں کوئی مولوی صاحب سے جا کے مسئلہ یہ کہہ دے توبہ، کفر اسلام سے کم تو بات ہی نہ ہو، ہاں اسے کافر ہی قرار دے دیں، مسجد سے ہی نکال دیں۔ حالانکہ انسانی ضرورت ہے، ایک آدمی کو بھوک لگتی ہے تو مانگتا نہیں، پیاس لگتی ہے تو یہ نہیں کہتا پانی پلا دیں، ایسے ہی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قریب کرو اسے، اور حدیث میں آتا ہے جب وہ بیٹھا آپ کے پاس تو آپ نے فرمایا یہ جس کام کی تم مجھ سے اجازت مانگنا چاہتے ہو یہی کام فرض کرو تمہارے خاندان میں تمہاری بہن کے ساتھ کوئی کرے تو تم اسے درست سمجھو گے؟ اس کا اللہ کے رسول ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا تمہاری بیٹی ہو جائے اور کوئی یہ کام کرنا چاہے، اس نے فرمایا ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا تمہاری ماں ایسے کام میں پڑ جائے، اس نے کہا بالکل نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر جس عورت کو بھی تم استعمال کرو گے وہ بھی تو کسی کی ماں، بہن اور بیٹی ہے۔ یہ عورتوں کے لیے پاکیزگی کی تعلیم دی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اسے صبر دے دے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے اسے دیکھا وہ مدینہ منورہ میں گلیوں میں پھرتا تھا اور ایسے ہو گیا تھا جسے اسے عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ اتنا پاک معاشرہ تھا، اتنا اچھا کہ عبد الملک بن مروان جو خلیفہ تھا کئی آدمیوں کو قتل کروایا، بڑے مظالم اس کے بہت سے ہیں۔ وہ کہتا تھا کہ اللہ کی قسم اگر قرآن میں یہ نہ ہوتا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں مردوں کے متعلق ایسی چیز ہو گئی تھی تو میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی آدمی سے تعلق قائم کر لے، اس کا میری سمجھ میں بات نہیں آتی۔ اتنے پاک لوگ تھے۔
اللہ نے اسی لیے کہا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، یاد رکھنا تم نے اللہ سے ملنا ہے جا کے۔ یہ 2 دن کی بات نہیں، یہ کھیل نہیں ہے، اس میں ثواب بھی ہے، عذاب بھی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس فعل میں بھی ثواب ہے، اور عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول آپ اس میں ثواب کا ہمیں کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اگر تم بدکاری کرتے تو تمہیں گناہ نہ ہوتا؟ تو عرض کیا ہم نے کہ ہاں، تو آپ نے فرمایا بالکل اسی طرح اس کے دوسرے مرحلے کو دیکھو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور فرمایا بشارت دے ایمان والوں کو۔ بشارت کیوں دے؟ اس لیے کہ اللہ اگر یہ حکم نازل کر دیتا کہ تم شادی ہی نہیں کر سکتے تو پھر کیا ہوتا؟ اللہ نے اجازت بھی دی اور اس کے ساتھ ساتھ بتا بھی دیا کہ اعتدال کی راہ کیا ہے اور تمہارے لیے صحیح احکامات کیا ہیں۔ تینوں باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ ایک تو اللہ سے ڈرنا، دوسرے وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور یاد رکھنا تمہیں اللہ سے ملنا ہے جا کے، خدا پوچھے گا تم سے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو بشارت دے۔ ایک بات رہ گئی، اور وہ یہ بات ہے کہ یہ جو آیا ہے نا قدموا لانفسکم، اپنی جانوں کے لیے بھیجو، اس سے مفسرین کہتے ہیں اولاد کا ہونا۔ اور اولاد کے معاملے میں شریعت نے یہ بتلایا ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس اسباب اور وسائل ہیں اور وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر سکتا ہے، اچھی تعلیم کر سکتا ہے، جتنی اولاد ہو اتنی اچھا ہے۔ اور اگر اسباب اور وسائل نہیں اور اولاد کی تعلیم نہیں ہو سکے گی، تعلیم ہو گئی تو تربیت نہیں ہو سکے گی، یا بیوی ایک ہے اور اس کی صحت اجازت نہیں دیتی، یا مسلسل اگر بچے ہوں گے تو وہ ان کی تربیت پہ توجہ نہیں دے سکتی، یہ ساری صورتیں ایسی ہیں جن کے متعلق حکم یہ ہے کہ اس انسان کو منصوبہ بندی کرنا، فیملی پلاننگ کرنا یہ جائز ہے۔ فیملی پلاننگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوتی تھی، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ کنا نازل والقرآن ینزل، جس زمانے میں قرآن نازل ہوتا تھا ہم لوگ عزل کرتے تھے، اور ایک جگہ انہوں نے فرمایا کہ اگر عزل کرنا برا ہوتا تو اللہ اس کے بارے میں بھی وہی نازل کر دیتا۔ اور عزل کا مطلب یہ تھا کہ شوہر جب فارغ ہونے لگے تو اپنی بیوی سے الگ ہو جائے، تاکہ کوئی چانس نہ رہے اس بات کا کہ اس کا اور بیوی کے جو مادے ہیں ان کا ملاپ ہوا ہے اور بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا تم جو مرضی کر لو، اور اللہ نے جس کو بھیجنا ہے اسے بھیجنا ہی بھیجنا۔ مراد یہ تھی کہ جب تم آخری وقت میں اس سے الگ ہو گئے تو اس سے پہلے ہی ممکن ہے کوئی ایک آدھ قطرہ اس کے جسم میں رہ جائے اور اسی سے اللہ تعالیٰ اولاد دے دے۔ فرمایا کچھ بھی کرو، جو اس روح نے آنا ہے سو آنا ہے۔ تدبیر کے اعتبار سے یہ اس فیملی پلاننگ کا گویا سمجھ لیجئے اس زمانے میں یہی چیز تھی، لوگ ایسے کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا ان لوگوں کو۔ اس لیے اسی بنیاد پر اب مفتی حضرات یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر شرعاً کوئی عذر ہے، جیسے عذر آپ سے بیان کیے نا کہ خاتون کا بیمار رہنا یا بچوں کے زیادہ ہو جانا یا اسباب اور وسائل کا نہ ہونا، یہ سارے اسباب میں سے کوئی ہو اور اس کے لیے کوئی فیملی پلاننگ کرنا چاہے تو بھی جائز۔ فرق صرف اتنا سا ہے کہ اب بھی فقہا یہ کہتے ہیں مفتی حضرات کہ مستقل جو آپریشن ہے وہ نہ کرائے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، پھر اولاد کی طلب ہوتی ہے یا حالات اچھے ہو جاتے ہیں، آدمی کہتا ہے اور اولاد ہو جائے تو پھر اس کو دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے، وگرنہ فیملی پلاننگ کی ساری صورتیں برابر ہیں، کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جسے کہیں یہ مکروہ ہے یا یہ زیادہ اچھی ہے، سب برابر۔ اور دوسری طرف بدقسمتی دیکھو کہ ہمارے ممالک میں جن کا کوئی تعلیم اور تربیت کا بندوبست نہیں اور باپ ریڑا چلاتا ہے، تانگا چلاتا ہے، ان کے 10 بچے، اور جو 5 7 بچوں کی کفالت کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ نے اسباب اور وسائل دیے ہیں، ان کے 2 بچے، تو یہ 30 سال بعد ہوگا کیا؟
یہ لوگ نہیں سوچتے کہ آج سے 30 برس بعد کیا ہوگا. جو بالکل تربیت نہیں ہے جن کی، وہ بڑھتے چلے جائیں گے، اور جو اچھے کام کے لوگ ہیں وہ کم ہوتے چلے جائیں گے. یہ مسلمان کس چکر میں پڑے گئے؟ یہ ہے بے فکری کہ انہیں بس اپنا پتہ ہے، باقی معاشرے میں جو مرضی ہوتا رہے. بھئی جب اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، استطاعت خدا نے دی ہے، تم بچوں کو پال سکتے ہو، تربیت ہو سکتی ہے، تعلیم ہو سکتی ہے، پھر کیا ہے اس میں؟ یہ چیز رہ گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بشر المومنین، ایمان والوں کو بشارت دے کہ اللہ نے اس چیز کو جائز قرار دیا، اور اگر خدا نہ جائز قرار دیتا پھر کیا ہوتا؟ پھر سارے لوگ گناہ کار ہو جاتے. یہ جو اس آیت کا پہلا حصہ ہے نا، بلکہ پچھلی آیت ایام کے بارے میں، اس بنیاد پر اب آگے اور مسائل آئیں گے. اسی سے ملتی جلتی چیز قسم تھی.